خداوند متعال کا لطف ازلی ہے، ابدی ہے، اور یہ ہم ہیں کہ ہمارے گناہ لاتعداد ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ یہ ہم ہیں کہ روسیاہ ہیں۔ خداوند متعال اگر ان راتوں کو مقدر نہ کرتے تو نہ معلوم ہم کہاں جاتے اور کیا کرتے، گناہوں کے بار لے کر کہاں جاتے، قبر میں جاتے، برزخ تک پہنچ جاتے۔ خداوند متعال اس قدر رحیم، اس قدر کریم کہ ہر سال ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے ایسی راتیں مقدر فرماتا ہے تاکہ بندہ آ جائے اور ان راتوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور بخشش طلب کریں۔ یہ خدا ہے اس قدر کریم و رحیم ہے۔ لطف تو یا رب ازل است و ابد، ان منو ان گناہ ہے کہ عدد یہ لامتناہی گناہیں ہماری روح سیاہ بار خطا فعل بد نمی زنی بسینم دسترد، پھر یہ خداوند رد نہیں کرتے۔ ان درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، 100 بار 1000 بار اگر توبہ شکستی
محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں، اطاعت اہل بیت، دعا کریں وَاسْتَبَ اولاد رسولم کنی ساحل زہراء بطولم کنی، ہمیشہ در زہرا کے خادم بنا کے رکھیں ہمیں. جز کرمت ہیچ ندارم سند، کیا ہے ہمارے پاس سوائے اس کے ایک امید ہے، امید ہے بخشش کی، امید ہے کرم پروردگار کی، اور کوئی امید نہیں. آگے عالم برزخ میں ہے کوئی ہماری مدد کرے؟ پیسہ نہیں چلتا، سفارش نہیں چلتی، دولت نہیں چلتی، وہاں کیا چیز چلتی ہے؟ وہاں اہل بیت کی محبت چلتی ہے، ولایت چلتی ہے، اطاعت وہاں پہ کام دکھاتی ہے، عبادتیں کام آتی ہیں. یہی استغفار بارہا عرض کر چکا ہوں. آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہگار خوش قسمت ہے، خوشبخت ہے وہ شخص جس کے ہر گناہ کے نیچے ایک استغفار لکھا ہوا ہے. آج ہر گناہ کے لیے ایک استغفار کریں تاکہ ہر گناہ کے ساتھ خداوند جب دفتر اعمال کھول دیں ہمارے ہر گناہ کے سامنے ایک استغفار لکھا ہوا ہو. وہ بندہ خوش قسمت ہے، خداوند دیکھ کر اس گناہ کے لیے بھی توبہ کیا، اس کے لیے بھی توبہ کیا، اس کے لیے بھی استغفار کیا. ایک ایک گناہ کو یاد کریں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں. مرحبا قرآن پیغمبر ببخش. آج ہم قرآن اٹھائیں گے سر پہ، چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کے زیر سایہ رہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن ہمیشہ ہمارے سروں پہ رہے، چاہتے ہیں کہ قرآن کا سایہ رہے، یعنی رحمت پروردگار ہمیشہ رہے. یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن ہدایت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت کے زیر سایہ رہے، نور کے زیر سایہ رہے. ہم تو قرآن کو سر پہ اٹھاتے ہیں تو دعا کریں مرحبا قرآن پیغمبر ببخش، بخش کے صدیقہ اطہر ببخش. وہ جو 18 سال گریہ کیا زہرائے مرضیہ نے، ان اشکوں کے صدقے میں خدایا آج ہمیں بخش دے گا. بآخرین نماز حیدر ببخش. یہ جو آج سحر کو امیر المؤمنین آخری نماز پڑھنے جائیں گے، خدا کو واسطہ دے اس آخری نماز کا واسطہ جس کے دوسرے سجدے سے سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ فزت و رب الکعبہ کی آواز بلند ہوگی. وآخری نماز حیدر ببخش کی مبتذکرم ہمیں حیدر مدد. یہ جو ساری عمر یا علی مدد کے نعرے لگاتے تھے، آج یہ شب ہے کہ خدا کو واسطہ دیں اور کہیں کہ خدایا بحق حیدر کرار ہمارے تمام گناہوں سے درگزر کرنا. شب قدر ارواح و قلوب اور جانوں کی سلامتی کی شب ہے. شب قدر در حقیقت شب آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. آپ کی دعائیں، آپ کی تسبیح، آپ کی اعمال، آپ کی عبادتیں تمام کے تمام آج آقا امام زمان کے سامنے پیش ہو. ساری نمازیں، جو کچھ آپ کی عزاداری، آپ کے آنسو، سب کچھ آج آقا امام زمان کے سامنے پیش ہوں گے. شب آقا امام زمان ہے. تمام فرشتے جو اترتے ہیں روح القدس کے ساتھ آقا امام زمان کے پاس آج آ جاتے ہیں. جلوہ ولایت آقا امام زمان آج اپنے عروج پر ہیں. نظام ہستی کا تمام انتظام لے کر فرشتے آ رہے آقا امام زمان کے پاس اور ان کے سپورٹ کرتے جاتے ہیں. یہ مقدرات ان بندوں کے، یہ مقدرات ان نباتات حیوانات وغیرہ وغیرہ تمام کے مقدرات پیش کرتے ہیں آقا امام زمان کے پاس. شب آقا امام زمان ہے. شب آقا امام زمان متوجہ رہیں. آقا امام زمان کے بارے میں دعا کرنا نہ بھولیں، ان کے سکون کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں. آقا امام زمان کی طرف خصوصی توجہ کرنے کی شب ہے، خصوصی توجہ کریں. سارا عالم وجود ان کے محور کے گھیر آقا امام زمان محور مرکز ہے. شب ضربت و شہادت علی
عجین ہیں شبھائے قدر سے، شاید اس لیے کہ مومن شبھائے قدر میں علی کو فراموش نہ کرے۔ یہ علی تھے جو دعا فرماتے تھے کہ من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد۔ محراب عبادت میں امیر المؤمنین بیٹھے تھے، گریہ فرما رہے تھے، اپنی ریش مبارک کو لے کر قابضا علی لحیتہ یتململ تململ السکین، مار کشیدہ شخص کی طرف تڑپتے تھے، فریاد یہی فریاد کہ من قلة الزاد، کہ علی کے پاس زادرہ کم ہے، علی کے پاس زادرہ کم ہے، ہمارے پاس کتنے